الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی ٹورسٹ یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین، آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو، کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے بارے میں مدنی پھول پیش کیے جائیں گے، پھر 10 دن میں انشاءاللہ مغفرت کے متعلق مدنی پھول پیش کیے جائیں گے، اور آخری عشرے میں انشاءاللہ جہنم سے متعلق اور جہنم سے آزادی کے متعلق معروضات پیش کی جائیں گے۔ امیر المؤمنین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر اللہ عز و جل کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل هو اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، مطلع صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ماہ رمضان مبارک کے فیضان کی کیا بات ہے؟ اس کی ہر گھڑی رحمت سے مالا مال ہے۔ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر عنایت کیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ دار کا سونا یعنی نیند کرنا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کہتی رہتی ہیں۔ تو ماہ رمضان آ گیا، اپنی سستیوں اور کوتاہیوں سے اب تو جان چھڑا لینی چاہیے، اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے ماہ رمضان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ چنانچہ درۃ الناصحین صفحہ 8 لکھا ہے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد، سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا، مگر جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی، یہ برکت و رحمت والا مہینہ آتا،
تو وہ شخص محمد پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتا اور پورے سال کی نمازیں قضا بھی کرتا۔ لوگوں نے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس عمل کے سبب بخش دے۔ رب کی رحمت پر قربان جائیے، جب اس محمد نامی شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے قربان، ماہ رمضان مبارک میں اس کی رحمتوں کا چھما چھم برستا رہتا ہے۔ چنانچہ شعب الایمان جلد 3 صفحات 314 حدیث نمبر 3635، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنیے۔ فرماتے ہیں مکی مدنی سلطان رحمت عالم یان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس مبارک مہینے کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات و دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رمضان کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ کاش خدا حنان و منان جل جلالہ کی رحمت کے طلبگار اسلامی بھائیوں، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان میں ہم نماز تہجد شروع کریں اور صرف رمضان ہی کیا پورے سال پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل رمضان میں شروع کریں گے تو ایسی رحمت جھوم کر برسے گی کہ اس کے بعد بھی پابندی کی عادت پڑ ہی جائے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رمضان مبارک میں رب کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اشرا رحمت کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سلسلے کا یہ پہلا بیان ہے۔ رمضان میں خصوصی رب کی رحمتیں کیسے چھما چھم برستی ہیں، سبحان اللہ۔ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 7 سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رحمت عالمیان سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان حبیب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان
میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسے ہی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری بات، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ 4، اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جائے، یعنی آراستہ و پیراستہ ہو جا، ان قریب و دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ کچھ میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کی برکتیں آپ لوٹ رہے ہیں، آئیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحمت بھرا بیان سماعت فرمائیے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے آخری دن فرمایا، اور یہ روایت ہے صحیح ابن خزیمہ کی، جلد نمبر ہے 3، صفحہ نمبر ہے 1887۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام، یہاں قیام سے مراد نماز تراویح ہے، تطوع یعنی سنت ہے، جو اس میں یعنی رمضان میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ مہینہ مؤاسات غمخواری اور بھلائی کا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو 1 گھونٹ دودھ یا 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں، پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں
جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں، وہ یہ ہیں: نمبر 1 اللہ تعالی سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا۔ اس رحمت و بھرے مہینے میں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کلمہ شریف کی کثرت کرنی چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگنی چاہیے، جہنم سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جن جن سے ہو سکے روزہ دار کو افطار کرانی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ میسر ہے اسی کے ذریعے ترکیب بنا دینی چاہیے۔ غمخواری کا مہینہ ہے، مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور بندہ مومن کو روزہ افطار کرانے سے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ تو رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت و بھرا مہینہ ہے، اور رحمت و بھرے مہینے کا بھی پہلا عشرہ ہے، یہ تو ہے ہی عشرہ رحمت، سبحان اللہ۔ چنانچہ تفسیر در منصور جلد 1 صفحہ 146 سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رحمت بھرا فرمان: رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے: اے اچھائی مانگنے والے، مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ، خوش ہو جا، اے شریر شر سے باز آ جا، عبرت حاصل کر۔ وہ ندا کرنے والا کہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی رمضان کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کاش آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے انور سے ہمیں جہنم سے رہائی کا پروانہ نصیب ہو جائے، جیسا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں: تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رمضان میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں کس طرح چھما چھم برستی ہیں، سبحان اللہ۔ سنیے، کنز العمال جلد 8 صفحہ 219 حدیث نمبر 23,702۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے، مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ عید الفطر کی رات آتی ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتوں سے ارشاد ہوتا ہے: اے فرشتوں کے گروہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین، یہ بھی کنز الایمان جلد 8 صفحہ 223 ہے، اور حدیث نمبر ہے 23,716۔
ارشاد فرمایا اللہ تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روزے جمعہ، شب جمعہ سے کیا مراد ہے؟ جمعرات کو مغرب کے بعد سے لے کر یہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ سب رات کا وقت ہے، یہ شب جمعہ ہے۔ ہر گھڑی شب جمعہ اور روزے جمعہ یعنی جمعہ کو غروب آفتاب تک ہر گھڑی ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان مبارک رحمتیں لیے، مغفرتیں لیے، جہنم سے آزادی کے پروانے لیے، روزوں کی سحری اور افطاری کی برکتیں لیے، نفل کا ثواب فرض کے برابر لیے، فرض کا ثواب 70 گنا لیے، نزول قرآن کی برکتیں لیے، سبحان اللہ، اعتکاف کی برکتیں لیے، جلوہ نما ہو چکا ہے۔ ہمت کیجئے اور خوب رحمت خدا بندی سے دامن بھر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ جب کہا عصیاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ماہ رمضان کی عبادات بجا لائیے، روزے پورے ظاہری و باطنی عادات کے ساتھ رکھیے، نماز تراویح خوش دلی کے ساتھ ادا کیجیے۔ نمازوں کی پابندی تو رمضان کے علاوہ بھی ہونی چاہیے، اب تو رمضان آ گیا، اس کی پابندی اب تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، عام دنوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیجیے، اور اللہ توفیق دے تو رمضان مسجد میں گزاریے۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی والے ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمیں رب کی رحمت کی طرف بلا رہے ہیں۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ پاکستان بھر میں 30 دن کے اعتکاف کا اہتمام ہے، اور فیضان مدینہ باول مدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز ہے، یہاں تو الحمدللہ اعتکاف کرنے والوں کی بہاریں ہیں، اور اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بھی معتکف ہیں۔ شب و روز مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمت کیجیے آپ بھی اپنے شہروں میں جہاں جہاں ممکن ہو دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر 30 دن کا اعتکاف کر لیجئے، اور اگر 30 دن کا اعتکاف کرنا کسی عذر کی وجہ سے مشکل ہے تو 10 دن کا اعتکاف تو کر ہی لیجئے۔ آئیے میں آپ کو جلدی اعتکاف کی ایک بہار سنائے دیتا ہوں۔ عطار آباد، جیکب آباد کو دعوت اسلامی والے عطار آباد کہتے ہیں، باب الاسلام سندھ۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس گھرانے میں جہالت تھی، اور جہالت کا اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ معاذ اللہ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا وہ لوگ کار ثواب سمجھتے تھے۔ اس گمراہی میں بھی پھنسا ہوا تھا، مگر اللہ کی رحمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا یوں کہ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک غیر سیاسی ہے، یہاں عطار آباد کے فیضان مدینہ میں بڑی دھوم دھام سے رمضان کا اعتکاف ہوا۔ آخری عشرے کے اعتکاف میں یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے چند لڑکے بھی فیضان مدینہ میں معتکف تھے، میں انہیں تنگ کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ سنت سکھانے کے حلقے لگے، میں موقع کی طاق میں رہتا کہ موقع ملے تو شرارت کروں۔ ایک عاشق رسول نے بڑے ہی پیارے دل نشین انداز میں حلقے میں بیٹھنے کا
اس کی نرمی، اس کی عاجزی ایسی پیاری لگی کہ میں حلقے میں بیٹھ گیا، بیان دھیان سے سنا، عجیب کشش تھی، آہستہ آہستہ بیان کے مدنی پھولوں کے سحر میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ عاشقان رسول نے بقیہ دنوں کے اعتکاف کی دعوت دی، میں نے حامی بھر لی، اعتکاف کی بہاریں سمیٹنے لگا۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، میں خود ہی شکار ہو گیا۔ میرے لیے اعتکاف میں سبھی کچھ نیا تھا، میں بھٹکا ہوا تھا۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، مبلغین کی انفرادی کوشش کی برکت سے، رمضان کی برکتوں سے، اعتکاف کی برکتوں سے، مسجد کے مدنی ماحول کی برکت سے، رب کی رحمت سے میں نے باطل عقائد سے توبہ کی، کلمہ طیبہ پڑھا اور دعوت اسلامی کے ذریعے سفینہ اہل سنت میں سوار ہو کر جانب مدینہ رواں دواں ہو گیا۔ چہرے پر داڑھی سجائی، سر پر امامہ سجایا اور 63 دن کا مدنی تربیت کورس کر کے دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق حلقہ ذمہ دار بن گیا۔ الحمدللہ عز وجل اب نئی امنگ اور جدید ترنگ کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور بھٹکے ہوئوں کو حق و صداقت کی راہ دکھائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکے تو آپ بھی اعتکاف فرمائیں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو اپنے بچے جو بڑے ہیں، جوان ہیں، ان کو اعتکاف کرائیے، چھوٹے بھائیوں کو اعتکاف کرائیے، ممکن ہو تو 30 دن کا اعتکاف کیجیے، ورنہ 10 دن کا اعتکاف کرنے کی سعادت ضرور حاصل کیجیے۔ ختم ہوگی شرارت کی عادت، چلو مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دور ہوگی گناہوں کی شامت، چلو مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ انشاءاللہ عز و جل کل پھر حاضری ہوگی، اور کل اس سلسلے میں انشاءاللہ آیت رحمت کے متعلق بیان کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔